الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اوکے جی، سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آیت وہ تلاوت کی ہے جو ہم پہلے کور کر چکے ہیں. سو the reason is this is deliberate because I believe کہ I thought کہ اس آیا کی اپلیکیشن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ڈسکس نہیں کی تھیں اور جو ڈسکس کرنا ضروری ہیں، بیکاز اگر وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو اٹ مائٹ بی دی کیس کہ کوئی شخص جو ہے ان کو غلط طریقے سے اپلائی کرے اینڈ دیٹ کین بی اے ویری بگ پرابلم. تو میں ایک دفعہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر ایکسپلینیشن اور پھر وہ پارٹ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضروری ہے. تو اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی بھی کسی قسم کا بھی فاسق آئے، کوئی بھی بڑی خبر لے کر، فتبینوا، تو اس کو کلیئر کر لیا کرو، واضح کر لیا کرو. بینہ یبینو ہم نے دیکھا تھا، ایبسولوٹلی کلیئر کر لیا کرو. ان تصبحوا، ایسا نہ ہو کہ اگر تم یہ نہ کرو تو تم ایک کسی قوم کے ساتھ اگنورنس میں کچھ غلط کر بیٹھو اور اس کے بعد تم اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ. ہم نے اس کا کانٹیکس بھی دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا، کون سی جماعتیں تھیں، کیا ہوا تھا. ایک غلط جگہ پہ ایک جنگ چھڑنے لگی تھی اس کی وجہ سے، رائٹ. کچھ لوگوں کو مارا جانے لگا تھا اس ایک غلط خبر کی وجہ سے. سو ناؤ دا کوسچن از کہ فاسق کون ہے اور یہاں خبر کس کی بات ہو رہی ہے. تو نبا کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا. نبا عربک لینگویج میں نبا بھی ہوتی ہے اور ایک خبر بھی ہوتی ہے. اور میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ خبر اینی نیوز، مثال کے طور پہ میرے پاس آتا ہے جی کہ دیکھو باہر کوئی آیا ہے، ٹھیک ہے، دس از اے خبر. نبا کا مطلب ہوتا ہے بگ نیوز. تو یہاں پہ نبا نہیں آیا، یہاں پہ خبر آیا، خبر نہیں آیا، نبا آیا، وچ مینس کہ دس از ٹاکنگ اسپیسیفکلی اباؤٹ دا بگ نیوز. تو اب یہ نہیں ہوگا کہ لیٹ سپوز مجھے آ کے کوئی کہہ دی کہ گھر کے باہر کوئی آیا ہے تو میں اب تصدیقیں شروع کر دوں کہ نہیں، یا چھوٹی چھوٹی باتیں جس طرح ہم عام روٹین میں کرتے ہیں، رائٹ. سو جس طرح مثال کے طور پہ کوئی آ کے کہے دی کہ کلاس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیچر آ گیا ہے، تو اب یہ نبا نہیں ہے، یہ خبر ہے. اس کے لیے اب کوئی بھی آئے گا تو مجھے اس پہ یہ حکم نہیں ہے کہ میں نے واضح ضرور کرنا ہے. تو پہلے تو یہ چیز کلیئر کر لیں. پہلی چیز جو کلیئر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اٹس فار بگ نیوز، بڑی باتوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، جب بڑی بات ہوگی. اب دوسرا پارٹ یہ آتا ہے کہ فاسقن، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ٹرانسلیشن میں کہا کہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی فاسق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ نکرہ ہے. نکرہ مینز عموم، وچ مینز کہ ہر طرح کا اس میں انکلوڈ ہو رہا ہے، یعنی چھوٹے لیول کا فاسق بھی، بڑے لیول کا فاسق بھی. بٹ دین دا کوسچن از کہ یہ فاسق کون ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہر ایک کی نیوز کو میں نے ویریفائی کرنا ہے، میں نے تو فاسق کی نیوز کو ویریفائی کرنا ہے. اب فاسق کون ہے، رائٹ. تو فاسق کی موٹی موٹی دا براڈ ڈیفینیشن دیٹ دی اسکالرز گیو، اس کو غور سے سنیے گا. فاسق ہونے کے لیے دو کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے. کنڈیشن نمبر 1 کہ وہ شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہو، رائٹ. ہی ڈز گناہ کبیرہ، ٹھیک ہے جی. تو گناہ کبیرہ کون سا ہے جی، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. یا پھر وہ گناہ صغیرہ کے اوپر ہیبیچول ہو، رائٹ، ریپیٹڈلی کرتا ہو.
گناہ صغیرہ. تو اٹس آئدر کبیرہ اور صغیرہ جو ہے وہ ریپیٹڈلی کرتا ہو. ٹھیک ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق سمجھا جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی. اب کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ کبیرہ گناہ کی بھی ایک براڈ ڈیفینیشن سن لیں کہ ایسا گناہ جس کے اوپر یا تو دنیا میں کیپٹل پنشمنٹ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ زنا کے اوپر ہے، چوری کے اوپر ہے، یا پھر قرآن و حدیث میں اس کے اوپر ہمیشہ کا عذاب ڈکلیئر ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب جیسے شرک ہے، شرک کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے اوپر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے یا کچھ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن شرک کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ ابدی سزا ڈکلیئر ہوئی ہے قرآن کے اندر، رائٹ. سو دیٹ مینس کہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. میں پھر سے ریپیٹ کر دوں ایک دفعہ پھر. فاسق کون ہے؟ جو گناہ کبیرہ کر رہا ہے یا صغیرہ گناہ پہ اڑا ہوا ہے. دس از دی ڈیفینیشن آف فاسق. اینڈ دین گناہ کبیرہ کی ڈیفینیشن ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس کے اوپر کوئی کیپٹل پنشمنٹ ہو دنیا کے اندر، یا پھر قرآن و حدیث میں ہمیشہ کا عذاب ڈکلیئر ہوا ہے. یہ دو شرطیں. اب میں یہ چاہ رہا ہوں ایکسپلین کرنا کہ یہ میں نے اس لیے ایکسپلین کیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے فاسق پہ اپلائی کرنا ہے. اب میں اس کو پریکٹیکلی کیسے اپلائی کروں گا؟ میرے پاس کوئی شخص آیا ہے، میں کیسے دیکھوں گا کہ وہ فاسق ہے کہ نہیں؟ تو مثال کے طور پہ آسان زبان میں اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس آیا جو نمازیں نہیں پڑھتا، کیجول ہے نمازوں کے بارے میں، دیٹ کین بی مائی بردر، دیٹ کین بی مائی اسپاؤز، دیٹ کین بی مائی پیرنٹس ان سم کیسز، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو بھی ہے، جو بھی میرا رشتہ ہے اس سے، اب وہ میٹر نہیں کرے گا، کیونکہ جب وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ڈکلیئر ہو گیا؟ وہ فاسق ڈکلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ ایویڈنٹ ہے. اب ایک شخص ہے جو نمازیں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہیبیچول سنر ہے، تنہائی میں کرتا ہے، اوور آل سامنے سے مجھے نہیں نظر آتا. تو اب میں کیا کروں گا؟ تو ہم ظاہر پہ ہی جائیں گے. ہمیں جو ظاہر نظر آئے گا اس کی بیس پہ ہم فیصلہ کریں گے. اگر ظاہر میں مجھے اس کے اندر کوئی گناہ کبیرہ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا گناہ صغیرہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر اس نے اصرار کیا ہوا ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، فائن، آئی وڈ گیو ہم دی بینیفٹ کہ ہاں جی یہ مومن ہی ہے، یہ فاسق نہیں ہے. تو یہ ظاہر پہ ہم جتنا یعنی میرے سامنے ایویڈنٹ ہوگا اس کی بیس پہ میں فیصلہ کروں گا کہ یہ فاسق ہے. تو پھر میں اس کی بیس پہ کہوں گا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر یہ فاسق ہے تو ٹھیک ہے، مجھے ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کوئی شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے تو وہ فاسق ڈکلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بیکاز جھوٹے شخص کی تو ویسے ہی اور اتنی چیزیں جو کہ اس کے اوپر اپلائی ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کو سمجھانا یہ چاہا ہے کہ فاسق کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہوگی اور اس طرح سے اس کو اپلائی کیا جائے گا. سو اب کیونکہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ اب کیونکہ کیا میجورٹی لوگوں کو ہم فاسق ٹریٹ کریں گے؟ اب اگر آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی کمپنی میں میجورٹی لوگ ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا جھوٹ بولتے ہیں، تو ہاں جی پھر آپ سب کی جھوٹے کی تو خیر جھوٹا تو پتہ نہیں کس درجے میں آئے گا، لیکن جو جھوٹ بولتا ہے تو اس کی تو آبویسلی بات ویریفائی کی جائے گی، ٹھیک ہے. جھوٹے کی تو پتہ نہیں، اب شریعت میں حکم نہیں ہے، لیکن بہرحال پتہ نہیں شاید چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ویریفائی کرنی پڑے ہمیں، بیکاز اس نے ریپوٹیشن اپنی یہ بنا لی ہوئی ہے. سو اینی وے دس از ہاؤ وی اپلائی دس آیا. تو آئی تھاٹ کہ انسٹیڈ آف کورنگ اے نیو آیا ٹوڈے، میں آپ کے ساتھ اس چیز کو کلیئر کر دوں تاکہ آئی ہوپ کہ کلیئرٹی آ گئی ہوگی. اینڈ ناؤ آئی آلسو اوپن دی فلور فار اینی کوسچنز. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو پلیز کر لیں. آئی ہوپ کہ اس کی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ اس کو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے. سو فسق گناہ کبیرہ یا صغیرہ پہ اڑا ہوا ہو، اور گناہ کبیرہ کون سا ہے؟ کیپٹل پنشمنٹ یا پھر جہنم کا ہمیشہ کا عذاب. ٹھیک ہے جی. سو ناؤ اف اینی ون ہیز اینی کوسچن تو دا فلور از اوپن. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اگلی آیات کور کریں گے.